کراچی، حیدرآباد، خصوصاً کراچی گزشتہ 3 یوم سے ایک عجیب پریشانی کے عالم میں ہے۔ ثانیہ مچھ بلوچستان کا ایک شہر، ایک علاقہ جہاں 17 کانکنوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا۔ دیکھیں، آج سے 2 سال پہلے بھی ہزارہ کی جو شیعہ برادری ہے اس کے ساتھ اس کو وکٹمائز کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں ذرا وضاحت سے بتا دوں کہ اتحاد بین المسلمین شدید خطرے میں ہے، اتحاد بین المسلمین شدید خطرے میں ہے گزشتہ 2 سالوں سے۔ اس سے پہلے بھی محرم کے دور میں بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے کراچی میں، ملک کے دیگر شہروں میں، کراچی چونکہ ہب ہے، کراچی میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ پورے ملک کی اکنومی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور واضح ہے کہ اس وقت آپ کا جو مقابلہ ہے وہ اکنومی وار وہ لڑ رہے ہیں پاکستان میں، کرونا ڈیزاسٹر کے حوالے سے، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، خصوصاً اسلامی دنیا میں۔ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے گزشتہ 1.5-2 سالوں سے کورونا ڈیزاسٹر میں پوری دنیا کو مبتلا کر دیا ہے۔ اب اس سے بھی حکومت پاکستان اپنے اچھے سہل اقدامات کی وجہ کر اس ریشیو میں اموات، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہوئی جس ریشیو میں دوسرے ممالک میں اموات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کوئی گزشتہ 4-6 مہینے سے کوششیں کر رہی ہیں مختلف بین الاقوامی قوتیں اور ان کے اعلیٰ کار پاکستان میں جو کچھ قوتیں ہیں کہ کسی طرح سے اتحاد بین المسلمین پارا پارا ہو اور شیعہ سنی فسادات ہو جائے۔ مچھ والا واقعہ جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں 2 طریقے کے عوامل ہو سکتے ہیں بحیثیت ایک تجزیہ نگار۔ 2 معاملات ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ کانسپریسی خدا نخواستہ پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کا ایک بینیفیشری ہے وہ خود حکومت پاکستان کے لوگ، جو ایک پی ٹی آئی ہٹاؤ تحریک جو چل رہی ہے، پی ڈی ایم اے کے جو جلسے ہو رہے ہیں، ان سے لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کرنا۔ اس کا ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ داعش کے اوپر وہ کارروائی ڈال دی جاتی ہے کہ جی داعش نے کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حزب المجاہدین سنا تھا، حرکت الانصار سنا تھا، طالبان سنا تھا، یہ داعش کیا ہے؟ ایک خوف، ایک ٹیررزم کا، ایک بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کورونا ڈیزاسٹر، کورونا وائرس کو ایک عذاب الہی بنا دیا ہے، بالکل اسی طرح سے مسلم امہ کو بدنام کرنے کے لیے داعش نام کی ایک تنظیم، جس کی حرکتیں وہ ہیں جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ویلن کتنا کمینہ ہوتا ہے۔ تو داعش سے موصوف جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں یورپین میڈیا نے اور جو آپ کی صہیونی قوتیں انہوں نے، اور پھر کچھ اس میں داعش کا عمل دخل بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں یا وہ طالبان کی وہ کیٹیگری ہے جو حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ طالبان کی وہ کیٹیگری ہے جو لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ بگڑے ہوئے طالبان ہی ہیں، لیکن ان کا طریقہ انتہائی جابرانہ اور ظالمانہ ہے۔ مثلا سر قلم کر دینا آج کے سویلائز دور میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی ذی شعور یا باہوش آدمی ایسی کسی حرکت کا مرتکب ہو سکے، اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جو مذہب اسلام جو العمل یعنی امن اور آتشی کا مذہب ہے، اور ساری دنیا میں اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ پرامن ترین مذہب ہے۔ آپ اس مذہب کو بدنام کرنے کے لیے داعش یعنی مصر اور سیریا اور لبنان سے نکلنے والی ایک آرگنائزیشن، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو یہ جو مچھ والا واقعہ ہے، یہ بیچارے مظلوم کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے لوگ، مزدور پیشہ لوگ، جن کو انتہائی بے دردی سے مارا گیا۔ مارنے کی وجہ ان کی ذاتی دشمنیاں نہیں تھا، اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کر کے پورے ملک میں شیعہ سنی فسادات کرانا۔ اچھا، اس میں دیکھیں، کلبھوشن یادیو نے اپنے انویسٹیگیشن رپورٹ میں کہا تھا کہ راہ جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ میں کام کر رہی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایران سے بارڈر ہے کوئٹہ سے، وہ جو ہمارا بلوچستان میں جو بارڈر لگتا ہے، وہ ایران راہ کے لوگ جو ہیں وہ ایران کے راستے سے پاکستان میں بھی داخل ہوتے ہیں، یا ادھر کھوکھرآباد والے راستے سے، مونابو والے راستے سے سندھ میں داخل ہوتے ہیں. تو راہ کی پینیٹریشن سندھ اور بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. پھر بیرون فنڈنگ جو ہوتی ہے ان ملیٹنٹس کی، وہ بھی سندھ اور بلوچستان کے ملیٹنٹ کو زیادہ ہوتی ہے، ورنہ افغانستان کے راستے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ فنڈنگ طالبان کے پاس آتی ہے. تو یہ داعش کی کاروائی جو ہے، اس کاروائی نے اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اتحاد بین المسلمین پارا پارا ہو جائے. اچھا، اسی سلسلے میں دیکھیں حکومت وقت، اگر عمران خان صاحب اپنا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال کر کے کوئٹہ چلے جائے تو مظاہرین کا میکسیمم جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ خان صاحب آگے تعزیت کریں. اب وہ ایک عام آدمی کے فہم میں نہیں ہے، سوچ میں نہیں ہے. حالانکہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے کرکٹ ڈپلومیسی اختیار کی. جب بارڈر پہ ایک گولی پہ بات رکی ہوئی تھی، LOC پہ پاکستان کی افواج اور انڈین افواج ایک گولی کے انتظار میں تھے کہ پہلے گولی چلے اور جنگ شروع ہو جائے، تو جنرل ضیاء الحق نے ایک ڈپلومیسی اختیار کی اور کرکٹ کا میچ دیکھنے کلکتہ چلا گیا. تو اگر عمران خان اس ملک کے اندر کسی قسم کی خانہ جنگی کو بچانا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں تو 1 آدھے گھنٹے کے لیے کوئٹہ چلے جائیں. ان لوگوں کے ظاہری سی باتیں دیکھیں، بحیثیت انسان بھی کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آج 8 دنوں سے لاش پڑی ہوئی ہے سڑک پہ، اس کی وہ لوگ تدفین نہیں کر رہے کہ خان صاحب آئے، خان صاحب آگے ہمارے مطالبات سنیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کیا ہم یہودی قوتوں سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا ہونے سے بچائے؟ اور اگر خان صاحب یہودی اعلی کار نہیں ہے تو ان کو جا کر کے مچ والے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے تھا، کیونکہ معاملہ بلوچستان کا نہیں ہے، معاملہ پورے پاکستان کا ہے. یہ واحد فرقہ وارائیت کے فسادات ہیں جو پورے پاکستان میں اس آگ کی طرح پھیل سکتے ہیں جو ایک چنگاری سے لگے اور پورے شہر کو جلسا دے. تو بہرحال اب کراچی میں 18 مختلف مقامات پہ ان کے دھرنے چل رہے ہیں. مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس وقت جب اکانومی بالکل تباہ ہو رہی ہے، گھروں میں لوگ فاقے کی حد تک مجبور ہو گئے ہیں، اس وقت کیا عمران خان صاحب کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس دھرنے کو طوالت اختیار کریں؟ بات وہی آ جاتی ہے کہ خان صاحب کے کیبنٹ میں جو اہل سنت لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ان کے پاس جو حکومت ہے وہ تو ایک یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ملٹی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو سپاہی صاحبہ پاکستان سے نکل کے ان کے کیبنٹ میں آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے نکل کر آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تحریک نہضت فقہ جعفریہ سے نکل کر آئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی سے نکل کر آئے ہیں. اور ان سب کے علاوہ جو رولنگ کیپیسٹی ہے وہ پاکستان کے اکانومسٹ جتنے ہیں، پاکستان کے جتنے یوں کہہ لیجئے کہ فنڈامنٹلسٹ تو ہی ہیں، اکانومسٹ جتنے ہیں وہ سارے کے ساتھ ان کے رہبر تعلیق اور رہنما بنے ہوئے ہیں. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی اولادیں ملک سے باہر پڑ رہی ہیں، ان کی اپنی اولادیں پاکستان سے باہر ہیں. پاکستان میں قتل عام ہو یا پاکستان میں خانہ جنگی ہو، اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور خان صاحب کی بھی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک کو چلانے والے جو ارباب اختیار ہیں، ہماری افواج پاکستان ہیں، وہ کسی طرح سے جب یہ مچ والے معاملے کو ڈیفیوز کریں اور خان صاحب کو بھی لگام دیں، کیونکہ خان صاحب اپنے سابقہ سسرال سے ہی ایڈوائز لے رہے ہیں، تل ابیب سے ہی ان کے پاس ایڈوائز آ رہی ہے، ان کے پاس ایڈوائز پاکستان کے ایوانوں سے یا پنڈی سے نہیں آ رہی. تو مچ والا واقعہ بہت بڑا ہے، انسانیت کے نام پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے. کسی بھی سویلائز معاشرے میں اس بے دردی سے گردن نہیں کاٹی جاتی ہے جس بے دردی سے ان معصوم کارکنوں کی گردنیں کاٹی گئی، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ
امر یہ ہے کہ اس کٹی ہوئی گردن کو آج ایک ہفتے سے 20 شارہ پہ رکھا ہوا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے کہ ارباب اختیار کے ساتھ خان صاحب آئیں اور آ کر کے مطالبات مانگیں۔ اگر ان لیڈروں میں سے کسی کو شوق ہے خان صاحب کے ساتھ فوٹو سیشن کرنے کا تو وہ اسلام آباد چلے جائے۔ ان مسلمان امہ کے یہ لوگ، اسلامی دنیا کے یہ لوگ، یا یہ وہ مسلمان جن کی لاشوں کی 5 دنوں سے ان کے لواحقین سے بے حرمتی کروائی جا رہی ہے، یا ان کے لواحقین خود بے حرمتی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ زمین کی مٹی کی امانت ہے، یہ خاکی جسم اس کو جتنی جلدی ہو سکے انتقال کے بعد اس کو مٹی کے سپرد کر دیا جائے، چاہے وہ اہل تشیع مسلک ہو، چاہے وہ اہل سنت مسلک ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبند ہو، تمام مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے۔ اور آپ 8 دن سے صرف اپنی اپنی لیڈری چمکانے کے لیے ڈیڈ باڈیز کو لے کر کے، اور اس سے زیادہ بے غیرتی اور بے حسی اس حکمران کی ہے جو اپنے ہی ملک کے 17 شہریوں کی لاشوں کی بے حرمتی کا مرتکب بن رہا ہے۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کو چھوڑ کے عمران خان صاحب جا کر کے ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتے؟ ان کا ایک ہی تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب خود آئیں، عمران خان صاحب خود آئیں، اس کے علاوہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ جو ان کے لیڈران کہتے ہیں کہ جی لواحقین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب نہیں آئیں گے ہم لاشوں کی تدفین نہیں کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں معاملہ مچ کا نہیں رہا، اب پورے پاکستان میں جگہ جگہ دھرنے دیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سڑکوں کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ کیا کسی وقت کسی مولوی کا دماغ گھومے اور وہ جا کر کے زبردستی دھرنا خالی کرائے تو کیا شیعہ سنی فسادات نہیں شروع ہو جائیں گے؟ اور ایسے ہی وقت کا دشمن قوتیں انتظار کر رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ کیا جائے جس سے پاکستان مزید ملیا میٹ ہو پاکستان کی اکانومی۔ کراچی شہر کے مختلف، کراچی شہر اکنامک ہب ہے، یہاں جب پہیہ جام ہوتا ہے تو پورے ملک کا پہیہ خود بخود جام ہوتا ہے۔ یہاں 18 جگہوں پہ دھرنے لگائے گئے، حالانکہ ان دھرنوں میں 50-60 لوگ، 70 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو حالات کو خراب دکھانا چاہتے ہیں یا حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں جو ان دھرنوں کے پیچھے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے بھی زائرین کی پوری بس کو مار دیا گیا تھا، اس سے 2-3 سال پہلے بھی ہزارہ برادری، چونکہ ہزارہ برادری جو ہے بڑی لمیٹڈ برادری ہے، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب اہل تشیع، اور بلوچستان بنیادی طور پہ بلوچستان میں اسکول کالجوں سے زیادہ مدرسے ہیں، وہاں ملٹریزم، وہاں ٹیررزم، وہاں فنڈامنٹلزم بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں اس طرح کے واقعات سالوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ مچ کا واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک بڑا واقعہ ہے۔ اور مچ کے واقعے کو جو پھیلا رہے ہیں وہ ارباب اختیار کی ناقص حکمت عملی ہے۔ یا تو بائی فورس اس دھرنے کو ختم کرا دیں، یا خان صاحب جا کر کے ان کا مطالبہ مان لیں، ان لوگوں سے، ان مظلوموں سے مل لیں۔ یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کی بیرونی سازشی عناصر یا بیرونی ایجنسیاں اور ان کے جو پاکستان میں اعلی کار ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بہت ساری توبہ استغفار کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے ان تمام چیزوں سے پاکستان کو، اس عرض مقدس کو محفوظ رکھے۔ اپنے عزیز و اقربا کا، پاس پڑوس کا بہت خیال رکھتے ہوئے ٹونائٹ وتھ شاہین سے شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔